الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت طبرانی میں آئی ہے، اور کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر ہوا، یا یہ مراد ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ممکن ہے مسجد نبوی میں حاضری ہوئی ہو، ممکن ہے گھر پہ، اور مسجد گویا کہ گھر کا ایک حصہ ہی تھی، اور یا پھر کسی اور مقام پر، اور جو کیفیت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی تو وہ کہتے ہیں کہ فرأیتہ متغیرا، چہرہ مبارک پر رنگ تبدیل ہو گیا تھا، بھوک کی وجہ سے یہ آثار تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بے ابی انتا، میرے والد آپ پر قربان جائیں، مالی اراک متغیرن، کیا بات ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک پر کچھ اثرات دیکھتا ہوں، رنگ بدلا ہوا ہے، نڈھال ہو جانا اور بھوک کے اثرات کی وجہ سے چہرہ مبارک پہ تغیر واقع ہو جانا، یہ بات حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما دخل جوفی ما یدخل جوف ذات کبد منذ ثلاث، کعب 3 دن ہو گئے ہیں اور کوئی چیز کھانے کی نہیں ملی، جس کی وجہ سے یہ پیٹ کی بھوک ختم ہوتی۔ اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات طیبہ کا اثر ہے جو خیبر سے پہلے تھی، اور خیبر کے بعد اللہ تعالی نے وسعت دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں اپنی زمین بٹوارے پر دے دی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنا بھی غلہ پیدا ہوتا تھا لے آتے تھے۔ غلے میں یہودی کام کرتے تھے اور مخلوط معاشرہ تھا، اور یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لین دین اور ان سے اپنے کام کرانا اور ان پر اعتماد کرنا حیات طیبہ کے آخر تک رہا ہے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ڈھال ایک یہودی کے پاس رہن رکھوا دی اور ان سے جو لائی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو رہن ہم نے چھڑایا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مخلوط معاشرہ ہونے کی وجہ سے یہ تعلقات آخر تک رہے ہیں، اور یہاں بھی یہ تھا کہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو زمین دی تھی تو آپ نے اس میں یہودیوں سے یہ معاملہ کر لیا کہ جتنی بھی فصل ہوگی آدھی ان کی اور آدھی ادھر کی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حصہ لے آتے تھے، اور وہ اس فصل کو آدھا کر دیتے تھے، 2 ڈھیر لگا دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہودیوں کو بلا کر کہتے تھے کہ ان میں سے ایک ڈھیر تمہارے لیے ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، دونوں میں سے جو چاہو اٹھا لو۔ اور یہودی کہتے تھے کہ اللہ کی قسم جب تک یہ انصاف تم لوگوں میں قائم ہے تم غالب رہو گے۔ تو خیبر سے پہلے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ چیزیں تھیں. اور جو واقعات خیبر کے بعد کے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کر دیتے تھے، خیرات کر دیتے تھے، گھروں میں حصے بھیج دیتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن وہ بھی صدقہ کر دیتی تھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے سال کا خرچ ایک دن دے دیتے تھے، یہ سارے سال کے لیے، بس اس پہ گزر بسر ہوگی. اور وہ اللہ کی بندیاں بھی جو صدقے کے لیے آتا تھا مانگنے کے لیے اسے دے دیتی تھی. مہمان بھی آتے تھے اور مہمان نوازی بھی بہت تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کی خدمت کے لیے بھی اس خیبر سے جو حصہ آتا تھا اس میں بھی حصہ رکھ دیتے تھے. تو بعض مرتبہ خیبر کے بعد بھی ایسی چیزیں ہوئی ہیں، مگر خیبر سے پہلے تو بہت زیادہ تھا. اور کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی غالباً خیبر سے پہلے کی ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے اور وہ ہے غزوہ تبوک کی. اس زمانے میں جب مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا، اور اس روایت میں آتا ہے کہ میں گیا تو میں نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حالت اختیار کرنا فقر اپنے ارادے کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی اعتبار سے کھاتے پیتے لوگ تھے. مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑ کر لے گئے ابرہہ کے سپاہی فوج والے. تو اپنے اونٹ لینے گئے تو وہاں انہوں نے فرمایا کہ 200 اونٹ ہیں میرے جو یہ پکڑ لائے ہیں، تو جس شخص کے 200 اونٹ ہوں وہ کوئی غریب آدمی نہیں ہو سکتا. تو حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے، اور بھی تھے، اور بھی چیزیں تھی. پھر ان کے بعد ان کی وراثت تقسیم ہوئی ہے. حضرت ابو طالب کو بھی وہ وراثت ملی ہے. حضرت ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی تھی. یہ جو اب لوگوں میں تاریخ کو بدلنے کا اور سیرت کے واقعات کو بگاڑنے کا ایک ذوق چل پڑا ہے اور جہالت عام ہو گئی ہے، تو یہ صرف جہالت کی وجہ سے اس نعرے کو اور اس رٹ کو بار بار کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت حضرت زبیر نے کی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو چچا تھے زبیر، یہ زبیر اور ہیں، وہ زبیر بن عبد المطلب تھے. زبیر بن عوام اور ہیں. زبیر جو شوہر تھے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے، اور جن کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر اور مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہم، یہ لوگ اور ہیں، یہ اور خاندان ہیں، وہ اور ہیں. تو زبیر بن عبد المطلب کے متعلق جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ان کے ذمہ آ گئی تھی، وہ لوگ حدیث اور سیرت سے بالکل ہی واقف نہیں ہیں اور جان بوجھ کر سیرت اور تاریخ کو بگاڑتے ہیں. اور وہ جو زبیر تھے ان کے متعلق علم الانساب میں نسب کی کتابوں میں تصریح کی گئی ہے باقاعدہ ان الفاظ کے ساتھ کہ وہ بہت زیادہ بخل سے کام لیتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت حضرت ابو طالب نے کی، اولاد زیادہ تھی اور اس وجہ سے ضروریات زندگی اتنی آسانی سے نہیں پوری ہوتی تھی. اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مالی طور پر خیبر کے بعد متمول تھے. اللہ تعالی نے بہت کچھ عنایت فرما دیا تھا. اور یہ جو واقعہ ہے
اس سے پہلے کا ہے. تو کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، عرض کیا کہ کیا بات ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن ہو گئے. یہ اللہ کے جتنے بھی ایسے بندے ہیں بالعموم، اگر آپ انہیں دیکھیں تو ان کے زندگی کے ابتدائی ایام ایسی حالت میں گزرے ہیں جب وسائل اور اسباب کی کمی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ تدریجاً جتنا عمر کا آخری حصہ آتا گیا اتنی ہی زیادہ اللہ نے وسعت دے دی، اور اس وسعت میں ان لوگوں نے اس فقر کو نہیں چھوڑا جس میں اپنا بچپن اور جوانی کا کچھ حصہ گزارا تھا. پھر یہ اپنے اختیار سے لوگوں کو دینے لگے، اور مال کی محبت ان دلوں میں کبھی نہیں سمائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن ہو گئے، کچھ کھانے کے لیے نہیں ملا. تو کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ اس کو برداشت نہیں کر سکے، وہ اٹھے اور ایک یہودی کے باغ میں چلے گئے اور اس کے اونٹوں کو پانی پلایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان یہودیوں کے لیے اور یہودی مسلمانوں کے لیے کام کرتے تھے. ایک دوسرے کے ساتھ ایسی نفرتیں نہیں تھیں جو نفرتیں اب مذہب کو بنیاد بنا کر لوگوں میں پیدا کی جا رہی. تو اونٹوں کو پانی پلایا اور طے یہ ہوا کہ ہر ڈول پر 1 کھجور انہیں ملے گی. تو کھجور وہ نکالتے تھے اور انہیں دے دیتے تھے اپنے اس ڈھیر میں سے، اور یہ پانی نکالتے تھے کنویں سے اور اونٹوں کو پلاتے تھے. تو یہ محنت کرنے کے عوض میں فجمعت تمرن، فرماتے ہیں کعب رضی اللہ عنہ بہت سی کھجوریں جمع ہو گئی. جتنے بھی اونٹ ہوں گے، جتنے بھی ڈول نکالے ہوں گے، محنت کی، مزدوری کی، اور اس سے یہ کھجوریں ملیں اور لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو ارشاد ہوا من این لک یا کعب، کعب یہ کھجوریں کہاں سے آئیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی چیز نہیں کھاتے تھے جب تک کہ اس چیز کے بارے میں پوچھ نہیں لیتے تھے، پتہ نہیں چلا لیتے تھے کہ یہ چیز کیا ہے. ایک تو یہ کہ کیا چیز پکی ہے. ایک مرتبہ گوشت پیش کیا گیا تو فرمایا یہ کس چیز کا گوشت ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں جانور کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں کھاتا. یہ عادت طیبہ تھی. اور بسا اوقات یہ بھی دریافت فرما لیتے تھے کہ کھانا کہاں سے آیا ہے، اور بسا اوقات یہ فرماتے تھے کہ اگر یہ صدقہ ہے تو میں نہیں کھاؤں گا، اور صدقہ نہیں ہے تو پھر رہنے دو، کھا لوں گا. تو حسب معمول یہ سوال حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے بھی ہوا، اور انہوں نے بتایا کہ کھجوریں کیسے حاصل کی گئیں، کیسے محنت کر کے، اور یہ حلال مال آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبے کی بڑی قدر کی. انسانی جذبات کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جذبات اللہ کے ہاں سے فیصلے بھی کراتے ہیں، منفی اور مثبت دونوں طرح سے. منفی چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کوئی آدمی ہے اور کسی کے خلاف بغض ہے، تو یہ بغض سینے میں زیادہ عرصے تک چھپا نہیں رہتا، اس کے اثرات لوگوں کے چہرے پر آنا شروع ہو جاتے ہیں. سیاہ پڑ جاتا ہے چہرہ اس کی دل کی سیاہی کی وجہ سے. اور کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ کوئی چیز لاتا ہے، نہیں ٹھکرانی چاہیے. بڑے لوگ، ماں باپ ہیں، چچا ماموں ہیں، کوئی اور ہے، محبت کے ساتھ کوئی چیز رکھتے ہیں کہ یہ کھا لیجئے، یہ لے لیجئے، تو
تو اگر اور کوئی مصلحت نہ ہو تو اس محبت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی مخلص کے اخلاص کو رد کر دینا، اس کی قدر نہ کرنا اور اس کے اخلاص کو ٹھکرا دینا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہی چیز اسی مخلص سے جا کر مانگنی پڑ جاتی ہے۔ تو مانگنے کی ذلت زیادہ اچھی ہے یا اخلاص کے ساتھ اپنی محبت سے جو کچھ کوئی دے رہا تھا وہ زیادہ اچھا ہے؟ یہ سزا ملتی ہے بہت مرتبہ، مگر ہم لوگوں کو سوچنے اور غور و فکر کرنے کی عادت نہیں ہے۔ کسی کے گھر گئے اور انہوں نے اپنی محبت اور تعلق کی وجہ سے کچھ پھل رکھ دیجئے کہ کھا لیں، اور صاحب کا موڈ ہی نہیں ہے۔ ارے بھئی زیادہ نہیں، کچھ لے لیجئے، عذر بیان کر دیجئے، لیکن بلا وجہ لوگوں کے اچھے جذبات کو رد کر دینا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالی زندگی میں بھی سزا دے دیتا ہے۔ کتنے ہی ایسے جن کی محبت شیشے کی مانند نازک ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ زندگی میں آدمی سے ٹھیس لگا سکتا ہے، 2 مرتبہ نہیں، اور جب وہ شیشہ توڑ دیا اپنے ہاتھ سے، اب چین آ گیا اپنے جذبے کو کہ ہم کیوں سر چکائیں، ہم خود سپردگی کیوں کریں، اور پھر ایسی سزا ملتی ہے کہ وہ شیشہ عمر بھر جڑتا نہیں، اور اس سے 10 گنا زیادہ منتیں کر کے توجہ حاصل کرنی پڑتی ہے۔ یہ سب چیزیں زندگی میں کام آتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کی قدر کی، اور ارشاد ہوا کہاں سے لائے ہو؟ عرض کیا ایسے ایسے، تو ارشاد ہوا تحبونی، مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ یعنی میری محبت اور مجھ سے تعلق کے جذبے نے تمہیں اس پہ مجبور کیا کہ جا کے اپنا جسم جان مشقت میں لگاؤ، تکلیف میں لگاؤ، اور پھر کچھ چیز میرے کھانے کے لیے لاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی ہے، نوازش ہے، اور اس محبت کے جذبے کو مزید ابھارنے کے لیے ارشاد ہوا کہ یا کعب تحبونی، مجھ سے محبت کرتے ہو؟ یہ جذبہ تمہیں اس بات پر لے آیا کہ ہماری ضرورت کو پورا کیا جائے؟ تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد آپ پہ قربان جائیں، کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اصول کی بات بتائی اور ارشاد فرمایا کہ کعب، ان الفقر اسرع الى من يحبنی من السیل الى معادنہ، یاد رکھو جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت اتنی تیزی سے ان کی طرف جاتی ہے کہ پانی نشیب میں اتنی تیزی سے نہیں جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ ہے یہ کہ اس آدمی پر فقر کی حالت طاری رہے گی، اور اتنی تیزی سے فقر و فاقہ اس کی طرف آئے گا کہ پانی کو آپ نے دیکھا ہے ہمیشہ اپنی سطح برابر رکھتا ہے نا، تو 1 2 4 انچ کا فرق بھی ہو تو پانی بڑی تیزی سے نشیب کی طرف، نیچے کی طرف جانے لگتا ہے۔ واش رومز میں جو فرش دلواتے ہیں وہ اسی قاعدے کے تحت دلواتے ہیں کہ 1 آدھ انچ وہ پانی نیچے کی طرف تک بہ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ نتیجہ ہے، لیکن یہ کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس آدمی پر اتباع سنت کا غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور سنت کے اتباع
اس کو اس بات پر آمادہ کر دیتا ہے کہ وہ ضروریات زندگی سے زیادہ کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھے، جو چیز بھی آتی ہے اسے انسانوں کی ضرورت میں خرچ کر دے، جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے۔ اس لیے اس آدمی کے پاس پیسہ نہیں ٹھہرتا، مال نہیں ٹھہرتا، مشکل سے جمع ہوتا ہے، اس کی مصلحتیں جمع کرا دیں تو ایسے ہو جاتا ہے، وگرنہ تو وہ آدمی مسلسل خرچ کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے مسند احمد میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایسے کر دیا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص ضرورت سے زیادہ چیز جو تھی، ضرورت سے زیادہ جو پیسہ اور مال تھا، وہ اپنا نہیں سمجھتا تھا، پرائے کا سمجھتا تھا کہ دوسرے کو دینا۔ اسی لیے وہاں خیرات ہوتی تھی تو یہ دیکھتے تھے کہ جس کو دے رہا ہوں یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، پھر وہ کہتا تھا اچھا مجھ سے زیادہ ضرورت مند تو وہ ہے، اسے دے دو، پھر وہ کہتا تھا اسے دے دو، تو ہوتے ہوتے ایسے بھی ہوا کہ جہاں سے کوئی چیز چلی تھی وہیں واپس آ گئی۔ خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک جانور ذبح کیا گیا اور اس کا سر جو تھا میں نے اپنے ہمسایوں کو بھیج دیا کہ ہمارے ہمسائے ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہمسایوں کا بہت خیال کرتے تھے، قربانی کا جانور ذبح کیا اور عید پر گھر جب آئے تو فرمایا وہ گوشت ہمسایوں کو بھیجا ہے، تو کسی نے کہا وہ یہودی ہیں، فرمایا یہودی ہیں تو کیا ہوا، ہمسائے بھی تو ہیں۔ کھلے ذہن سے سوچنے والے لوگ تھے اور یہودیوں اور عیسائیوں کو برداشت کر لیتے تھے۔ آج ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اس کو برداشت نہیں کرتا کہ کس فرقے سے ہے اور میں کس فرقے سے ہوں، میرا تعلق کس سے ہے اور اس کا تعلق کس سے ہے۔ تقسیم در تقسیم ہوتی ہے اور تقسیم کے عمل جب شروع ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں روکنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی۔ تقسیم جغرافیے کی بنیاد پہ کرتے ہیں، بس وہ عمل شروع ہو گیا، پھر تقسیم نسل کی بنیاد پر ہوتی ہے، مذہب کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ مذہب میں جب فرقہ واریت آ گئی تو پھر نسل کی بنیاد پر ہوتی ہے، وطنیت اور قومیت کی بنیاد پر ہوتی ہے، پھر اس سے بھی تسلی نہ ہو تو انجمنوں کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ یہ ارائی ہیں، یہ آوان ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ فلاں ذات ہے، یہ اورکزئی ہیں، اور اس نیٹ پہ پھر ایک دوسرے کے کام ہوتے ہیں اور نام مسلمانوں جیسا اور حرکتیں اللہ کے دشمنوں جیسی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیمیں نہیں سکھائی تھی، یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہمسائے بھی تو ہیں، یہودی ہیں تو کیا ہوا، گوشت بھیجو ان کے یہاں۔ اور اسی وجہ سے حنفی فقہا نے یہ جو فطرانہ ہے اس کا حکم دیا کہ یہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کی اور بھی وجوہ ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک مرتبہ جانور ایک ذبح ہوا اور ہم نے اپنے ہمسایوں کو بھیج دیا، تو انہوں نے کہا کہ ارے بھائی محلے میں فلاں کو زیادہ ضرورت ہے اسے دے دو، انہوں نے انہیں بھیج دیا، تیسرا گھر ہو گیا، پھر انہوں نے چوتھے گھر میں بھیج دیا، حتیٰ کہ 7 گھروں سے وہ ایک جانور کا سر ہوتے ہوتے آخری آدمی نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم لوگ ان کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کریں، ان کا حضرت کے گھر دے آؤ۔ 7 جگہوں سے وہ پھر کے واپس آ گئے۔ یہ فقر اپنے اختیار سے بھی تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی تھا کہ انہوں نے اپنے لیے ضرورت سے زیادہ چیزیں نہیں رکھی، اور ہر طرف یہی تھا، جس کی ضرورت سے زیادہ جو چیز ہو گئی وہ چلی گئی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو یہاں تک تھا کہ جس چیز کی کسی نے تعریف کر دی اور آپ کے پاس تھی وہ چیز اسے عنایت فرما دی کہ تم رکھ لو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک چادر تھی، اس کی تعریف کی، سردیوں کا موسم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اتاری اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو دے دی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس مجلس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عبد الرحمن تمہیں پتہ بھی ہے سردی کیسی پڑ رہی ہے مدینہ منورہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، اور پھر تمہیں یہ بھی پتا تھا کہ کوئی تعریف کرے تو دے دیتے ہیں، تو یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ موت کا تو کچھ پتا نہیں، میں نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک مجھے مل جائے، کبھی میرا کفن ہو تو اس میں شامل میرے گھر والے کر لیں. یہ چیز تھی. کتنے ہی مواقع ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کسی چیز کی تعریف کی تو ارشاد ہوا اسے دے دو. تو جب کوئی شخص ضروریات زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں رکھے گا تو پھر فقر تو آنا ہے. جب پیسہ نہیں رہے گا اور کبھی بھی کوئی اچانک ضرورت پیش آ جائے گی تو اس انسان کے لیے مشکل تو بنے گی. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پیسہ جمع نہ کیا جائے، لیکن اپنی اپنی طبیعت کی بھی ایک بات ہے کہ بعض لوگوں کو پیسہ ہونے سے الجھن پیدا ہوتی ہے اور اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے ایسے بھی، اور بعض لوگ ہیں وہ پیسے رکھ لیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی وقت کام آ جائیں گے. دونوں چیزیں ہیں اور اللہ نے دونوں ہی کی اجازت دی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کعب، اگر ہم سے محبت ہو تو اس طرح آ جاتا ہے، اور پھر ارشاد ہوا وَإِنَّهُ سَيُصِيبُكَ بَلَاءٌ، تمہیں یہ مصیبت مل کر رہے گی. فَأَعِدْ لَهُ تَجْفَافًا، تو جس طرح اپنے آپ کو بچانے کے لیے میدان جنگ میں گھوڑے کو بچانے کے لیے اوزار استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی کوئی ڈھال تیار رکھنا تاکہ تم اپنی حفاظت کر سکو. یا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا ہوگا کشفن، ان کے حالات واضح ہو گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دے دیا گیا ہوگا کہ کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے حالات پیش آئیں گے. یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدے کی بات کہی کہ جب محبت کرتے ہو تو تمہیں یہ کیفیت پیش آئے گی، اور دیکھو کعب ایسے اپنے آپ کو بچانا. اور جب آدمی کو پہلے سے کچھ اطلاع ہو کہ یہ چیز ہو سکتی ہے تو اس مصیبت یا اس پریشانی سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی ایسی نہج پہ لے جائے یا ایسی چیز تیار کر لے جس کی وجہ سے پریشانی کم ہو جائے یا پریشانی سے بچاؤ ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ لوگوں کو بات ارشاد فرما دیتے تھے، ایسی جو چیز لوگوں کو مستقبل میں پیش آنی ہو. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے کہے پر یقین کرتے بھی تھے اور وہ چیز پھر کبھی پیش آ بھی جاتی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی بتایا کہ تمہیں بھی ایسی مشکل کوئی پیش آ سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد فوری طور پر جو چیز پیش آئی وہ یہ کہ چند دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کعب آ ہی نہیں رہے.
مل ہی نہیں رہے. تو آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ ما فعل کعب، کعب کو کیا ہو گیا ہے، کعب کیوں نہیں دکھائی دے رہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مریض، مرض نے گھیر لیا ہے اور بیمار ہو گئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے گئے. یہ بھی چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلتا تھا کہ کوئی آدمی بیمار ہو گیا ہے تو اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے، اور عیادت کے مستقل فضائل حدیث میں بیان کیے گئے تاکہ لوگوں کا جو حق ہے وہ پورا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا کہ مومن پر 6 حق بنتے ہیں، اور اس میں سے ایک یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، کیونکہ عیادت جو آدمی کرتا ہے تو دوسرے کی بھی تسلی ہوتی ہے، دوسرے کی کبھی کبھی خدمت کا بھی اعتراف ہوتا ہے. اللہ تعالی کی عبادت کا تعلق انسان کے اخلاق کے ساتھ بھی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو شخص مریض کی عیادت کرتا ہے وہ اللہ کی خوشی بھی حاصل کرتا ہے. تو عبادت اور انسان کی اخلاقیات جڑی بھی ہیں. انسان کا مزاج جب اللہ کی عبادت کا بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی عبادت کے ہر کام میں اس انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. اور اس عبادت پر اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں امت کو سکھائی ہیں تاکہ ہم لوگوں کی تربیت ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. اور انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی بتایا ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ ایک آدمی، اس کو شدید پیاس لگی اور راستے میں جا رہا تھا اور وہ برے کردار کا تھا. اسے کنواں نظر آیا اور کنویں میں اترا اور اس نے پانی پیا، اور جب وہ باہر آیا تو اس نے ایک کتے کو دیکھا اور کتا ہانپ رہا تھا. تو اس نے سوچا جس چیز نے مجھے تنگ کیا ہے پیاس نے، اس پیاسی کی وجہ سے اس کا بھی یہ حال ہو رہا ہے. تو وہ کنویں کے پاس گیا اور جوتے کو لٹکایا کسی چیز سے اور پانی نکالا اور پھر کتے کو پلایا. بعض روایات میں یہ عورت کا قصہ ہے اور بعض میں مرد کا. اور پھر کتا جو تھا اس کو اس نے پانی پلا دیا. تو اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالی نے اس کو معاف فرما دیا. تو لوگوں نے پوچھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہ اللہ کے رسول کیا حیوانات کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی کوئی اجر ملتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نرم و نازک جگر جس میں زندگی ہے اس کے ساتھ بھلائی کرو گے اللہ تمہیں اجر دے گا. اور انسان اور حیوان چھوڑ دیجئے، پودوں تک کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اچھا سلوک کرنا ہے. اسی لیے ارشاد ہوا کہ تم میں سے جب کوئی شخص ایک درخت لگاتا ہے تو وہ جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، ایک گھر بنا لیتا ہے، ایک جگہ ہے. اور ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان جب پودا لگاتا ہے پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے اور کوئی انسان یا جانور اس کا پھل کھا لیتا ہے تو یہ پودا لگانے والے کے لیے ایک صدقہ ہے. کتنے ہی جنگلات کی زمینیں ہیں
ہم لوگوں کو چاہیے کہ جا کر پودے بازار سے خریدیں، 10 20 50 پودے جتنے اللہ توفیق دے، اور جا کر کسی جنگل میں لگا دیجیے، کچھ رکھوالی کر لیجیے جیسے سہولت ہو، اور وہ درخت جب جڑ پکڑ جائے گا تو بس پھر اس کے بعد 5 سال بعد پھل آتا ہے، 3 سال بعد آتا ہے۔ ہم اس دنیا میں رہتے یا نہیں رہتے، اس سے اگر کوئی جانور بھی کھائے گا تو معلوم ہوا کہ اس جانور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو نفع دے گا، اس درخت کی وجہ سے خدا لوگوں کو نفع دے گا، لوگوں کو ثواب پہنچے گا۔ ممکن ہے قبر کا عذاب کم ہو جائے، ممکن ہے حشر میں سختی کم ہو جائے، بہت سی چیزیں ہیں، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے بخش دے، معافی کا فیصلہ کر لے۔ تو اتنے مواقع ہیں انسانی زندگی میں، چاہیے کہ لوگ اس کو سوچیں، غور کریں اور ایسے کام کریں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت فرمائی اور ارشاد ہوا کہ ابشر یا کعب، کعب کے لیے خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب رضی اللہ عنہ کو بشارت دی، کس چیز کی؟ زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ اس چیز کی بشارت دی کہ بیماری میں گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، اس بیماری کی وجہ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس بیماری کی وجہ سے خدا کی طرف جو تم نے معصیت اور نافرمانی کی چیزیں بھیجی ہوئی ہیں اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے اور بہت سی بیماریاں انسان کو ایسی چپک جاتی ہیں جو اس کے گناہوں میں کمی کرا دیتی ہیں، حتیٰ کہ کبھی کبھی مغرور ہو جاتا ہے تو یہ بیماری کام آتی ہے اور غرور کا سر ٹوٹ جاتا ہے، جھک جاتا ہے، اس کے لیے بیماری خاص طور پر رحمت بن جاتی ہے، کیونکہ انسان اپنے اخلاقیات کو غفلت ہو جائے چھوڑ دیتا ہے، سوچتا نہیں ہے، اور اگر بیماری زیادہ بڑھ جائے تو پھر وہ خود بخود اپنا وجود تسلیم کراتی ہے اور انسانی اخلاقیات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیمار کے متعلق بہت سی چیزیں ارشاد فرمائی اور حکم دیا ہے کہ ان کی عیادت کی جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں تمہیں بتاتا ہوں، اور دیکھو ان میں سے ایک چیز بھی اگر اللہ کے ہاں قبول ہو گئی تو تمہارا معاملہ صاف ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، جنت میں چلے جاؤ گے۔ ارشاد ہوا من عاد مریضاً، جس شخص نے مریض کی عیادت کی، او خرج مع جنازۃ، یا کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے چلا گیا، یا اللہ کی راہ میں گیا، غازی بن کے واپس آیا، اور امام وقت کے پاس اس سے ملاقات کے لیے گیا، جو بھی وقت کا حاکم تھا، اور اس نے اسے نصیحت کی، اور حتیٰ کہ اپنے گھر میں بیٹھ گیا، فَسَلِمَ النَّاسُ مِنْهُ، اور لوگ اس کے شر سے سلامتی میں رہے، وَسَلِمَ مِنَ النَّاسُ، اور یہ لوگوں کے شر سے سلامتی میں رہا۔ ان 5 میں سے کوئی کام بھی کر لو، اللہ نے اگر قبول کر لیا تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت ارشاد فرمائی ہے، گرچہ ساری ہیں، کہ تم اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ تاکہ لوگ تمہارے شر سے بچیں اور تم لوگوں کے شر سے بچو۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے باہر کی دنیا میں، گلی میں کھڑے ہیں، محلے میں کھڑے ہیں، خام خامے اپنا وقت برباد کرنا، غیبت کرنا، دوسرے لوگوں کے عیب کی جستجو کرنا،
یہ سب بیماریاں لگ جاتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے لیے بتا دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں بھی رہ جاؤ گے نا اور لوگوں کو اپنے سے اور اپنے کو لوگوں سے محفوظ رکھو گے تو بھی تمہیں جنت مل جائے گی. اسی طرح یہ بھی بتایا کہ جب کوئی شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس سے دعا کے لیے کہے، کیونکہ اس کے گناہ کم ہو رہے ہیں نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کی کمی کی وجہ سے بشارت دی، غالباً حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو. اور بیماری کی وجہ سے گناہوں میں کمی ہو جانا ایسی چیز ہو گئی تھی کہ طبرانی کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول بخار ہو جائے، جسم تپ جائے، تو اس پہ بھی خدا کے ہاں کوئی اجر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل، یہ جو شدت ہو جاتی ہے گرمی کی اور بخار ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں اس پہ بھی اجر ملتا ہے. تو ابی رضی اللہ عنہ کا اللہم انی اسألک ہما، اللہ میں آپ سے کہتا ہوں مجھے بھی بخار مل جائے. لا تمنعنی خروجا فی سبیلک، بس ایسے نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جہاد نہ کر سکوں، ولا خروجا الی بیتک، اور حج نہ کر سکوں، ولا مسجد نبی کا، اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضری نہ ہو سکے. بس یہ تین چیزیں تو نہ ہوں اس بخار کی وجہ سے، ایک جہاد نہ رکے، حج نہ رکے، عمرہ، اور مسجد نبی کی نماز. تو ان کے دوست کہتے ہیں پھر اس کے بعد ابی رضی اللہ عنہ کو ہم نے چھوا الا وبیہما، مگر یہ کہ ہمیشہ ان کا جسم تپتا رہتا تھا. یہ چیز اللہ سے انہوں نے دعا مانگ لی تو یہ چیز ہو گئی. آدمی میں جو صحت کی کمی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ بھی بندے کو نوازتے ہیں. آنکھیں چلی گئیں، اس میں بازار میں آتا ہے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبتلی عبد بعد ذہاب دینہ باشد من ذہاب بصرہ. لوگوں، کسی شخص کا دین چھن جائے، مرتد ہو جائے، اس کے بعد تو بس پھر یہی درجہ، یعنی سب سے بدتر چیز تو یہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر یہ آتا ہے کہ کسی آدمی کو یہ تو نہ ہو مگر اس کی آنکھیں نہ رہیں، مومن ہو، دین اس کا محفوظ ہو، لیکن آنکھیں چلی جائیں بیماری سے. تو ارشاد فرمایا من ابتلی ببصرہ، جو آنکھوں کے معاملے میں آزمائش میں پڑ گیا اور اس نے صبر کیا یہاں تک کہ اللہ سے جا ملا، لا حساب علیہ، اللہ نے اس کے لیے کوئی حساب نہیں رکھا، بغیر حساب کے جنت مل گئی. اور بہت بڑی بات ہے کہ آنکھیں کتنے دن رہیں گی اور کتنے دن دیکھے گا، اور موت پھر وہ آنی ہی ہے. اسی لیے طبرانی کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ من اذهب اللہ بصرہ، جس آدمی کی نگاہ واپس چلی گئی، نظر چھن گئی یا پیدائشی طور پہ نابینا تھا، پھر اس نے صبر کیا، کان حقا علی اللہ واجبا، اللہ کے ذمے یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ اللہ تری عیناہ النار، اللہ ان آنکھوں کو جہنم نہ دکھائے. خدا کے ذمے ہے کہ اس آدمی کو جہنم کی آگ نہیں دکھائی جائے گی. تو دنیا میں آنکھیں ملیں اور قیامت میں جہنم دیکھیں گے دیکھنے والے بہت سے، کوئی تھوڑے ہوں گے. وہ زیادہ اچھا ہے یا یہ کہ آنکھیں نہ ملیں تو وہاں جہنم بھی نہ دیکھے، بغیر حساب کے اللہ تعالی جنت کا فیصلہ کر دیں. تو کعب رضی اللہ عنہ طبیعت ان کی خراب ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب خوشخبری ہے تمہارے لیے، تو مراد یہ ہوگی غالباً کہ تمہارے گناہ چھڑ جائیں گے. تو ان کی والدہ نے کہا ہنیئا لک الجنہ یا کعب، کعب جنت مبارک ہو.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا من هذه المتعالیہ، یہ کون ہے جو اللہ کی قسم کھا رہی ہے، یہ کون ہے جو اللہ تعالی کے متعلق فیصلہ کر رہی ہے کہ اللہ اسے ضرور جنت دے گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے اعتماد اور بھروسے پر قسم کھا لے اور اس آدمی کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بھی ہو، تو اللہ اس قسم کی آبرو رکھ لیتا ہے، اس آدمی کی لاج رکھ لیتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ ایسے تھے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایسے تھے، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسے تھے کہ اللہ کے بھروسے پر جو کچھ کہہ دیتے تھے خدا اس کی لاج رکھ لیتا تھا۔ برا رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جہاد میں مسلمانوں کی شکست کے آثار نمایاں ہونے لگے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھاگے اور انہوں نے کہا برا کہاں ہے، برا کہاں ہے؟ برا رضی اللہ عنہ مل گئے تو 400 صحابہ رضی اللہ عنہ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا برا بس ایک بار اللہ کا نام لے کے اس کی قسم کھا دو، ہمیں فتح ہو جائے گی، ہم فتح پائیں گے۔ تو برا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ یہ لوگ میرے متعلق ایسے کہتے ہیں، تو برا اس پہ قسم کھاتا ہے کہ تو انہیں فتح دے دے گا، اور برا کی شہادت بھی آج ہو جائے گی، اور دونوں چیزیں اللہ نے پوری کر دی۔ یہ ایسے لوگ تھے، اللہ کو ان کا جسم، ان کا خون، یہ چیزیں پسند تھی، پاک تھے نا، اور اللہ کسی ناپاک خون کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں غزوہ احد میں جو شہید ہو گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کے متعلق اللہ نے فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ نے یہ طے کر دیا تھا کہ تم میں سے کچھ کو شہادت کا رتبہ اور وہ مقام نصیب کرے گا، اس لیے بھی بدر میں 70 تمہارے شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ کوئی ویسے ہی بے دھیانی میں اللہ کا نام لے، قسم کھا لے، بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ حدیث میں آیا ہے جو ایسے کرے گا اللہ اسے جھوٹا ہونا اس کا ثابت بھی کر دے گا، لوگوں کو بتا بھی دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے خدا کا نام لے کے کہہ رہی ہے کہ اسے جنت مل جائے گی؟ تو کعب رضی اللہ عنہ کا والدہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما یدریک یا ام کعب، کعب کی ماں تمہیں کیا پتا ہے؟ لعل کعبا قال ما لا ينفعه، کعب نے کبھی کوئی ایسا جملہ کہہ دیا ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ومنع ما لا یغنی، اور کسی سے ایسی چیز کو روک دیا ہو جس چیز کا اسے خود کچھ فائدہ نہیں تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آدمی جب ایسے جملے کہتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اپنی نیکی کو ضائع کرنے والا بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ضیاع اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی ناراضگی کا باعث یہ چیزیں بن جاتی ہیں۔ اس لیے بتا دیا کہ یہ جو بات ہے مناسب نہیں ہے، اور بتایا وہ کعب رضی اللہ عنہ کو، لیکن اصل میں ہم لوگوں کے لیے تلقین ہے۔ ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تو یہ ہے کہ اللہ نے سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا تھا۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، ان سب کے متعلق اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالی انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور وہ لوگ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں ان کو جہاد کرنے والوں کو اللہ نے ایک درجہ فضیلت دی ہے ان پہ۔ اور پھر اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ کا اگرچہ دونوں سے وعدہ ہے کہ خدا دونوں کے ساتھ خیر کرے گا، خدا دونوں کے ساتھ بھلائی کرے گا۔ تو یہ چیز بتائی کہ کوئی ایسا جملہ زبان سے نہ کہو جس کا فائدہ نہیں، اس لیے کہ زبان کی آفتیں بہت ہیں، کوئی ایک آفت اس زبان کی ہو تو کچھ کہے
آپ دیکھیے کہ ایسے کلام جس کا کوئی فائدہ نہیں، گالم گلوچ، لعنت، تمسخر، ہنسی اڑانا، چغل خوری، چغلیاں کھانا، کذب، جھوٹ، غیبت، یہ سب چیزیں کہاں سے ہیں؟ یہ زبان سے ہیں۔ مدح سرائی، خوشامد، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہاری تعریف کرے اس کے منہ پہ مٹی ڈال دو۔ بڑی حکمت کی بات ارشاد فرمائی۔ یہ مومن انسان کے سمجھنے اور عمل کرنے کی بات ہے کہ لوگ جو تمہارے پاس آئیں گے تو ایسے بھی آئیں گے جو تمہاری تعریف اس وجہ سے کریں گے کہ تم سے کوئی کام نکلوانا چاہتے ہیں، تو ان کی باتوں پہ پھول نہ جانا، ان کی باتوں پہ پھول نہ جانا، ان کی باتوں کے فریب میں نہ آ جانا۔ ہمارے دور میں یہ فریب بہت بڑھ گیا ہے۔ جو اچھا افسر کیا، جس سے کسی کو کام پڑ جائے جا کر ایسے مسکا لگاتا ہے، ایسے پالش کرتا ہے، ایسی چکنی چپڑی باتیں، صاحب آپ ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جو آ کر خوشامد کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا منہ مٹی سے بھر دو، یعنی انہیں ناکام واپس کر دو، ان کے مقصد میں انہیں کامیاب نہ ہونے دو۔ تو معلوم ہوا کہ خوشامد وہ تو بیماری ہے ہی ہے، بے وقوف بن جانا دوسروں کی باتوں میں آ کر اور ان کی اس جھوٹی خوشامد سے متاثر ہو کر ان کے ناجائز کام کر دینا، یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ کم عقلی ہے۔ کم عقلی سے بھی بچے۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی لوگ تعریف کرتے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہ جو کچھ آپ مجھے جانتے ہیں یہ نہیں جانتے، اللہ مجھے معاف کر دے، اور ان کے کہنے کی وجہ سے اللہ مجھ پر مواخذہ نہ کر، اور جو ان کا گمان میرے متعلق اچھا ہے کہ میں اچھا آدمی ہوں تو اے اللہ مجھے ان کے گمان سے بہتر کر دے، اللہ اس سے بھی اچھا کر دے۔ تو یہ سب آفتیں زبانی کی تو ہیں۔ اس لیے حل یہ ہے کہ اپنے دماغ کو صاف کرے، اچھی بات سوچے، اچھی چیزوں پر غور کرے، اور پھر زبان سے بھی اچھی بات کہے۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وَمَنَعَ مَا لَا يُغْنِي، اور ممکن ہے اس نے کسی ایسی چیز کو روک لیا ہو جو اسے فائدہ نہ دے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر میں پڑی رہتی ہیں، کسی آدمی کے کام آ جاتی ہیں، کوئی مانگ لیتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ دینا یہ دل کی تنگ ہونے کی دلیل ہے، دل کی تنگی ہے۔ منع کیا اس بات سے کہ کوئی آدمی دل کا تنگ ہو جائے۔ سخاوت اور دل کا کھلا ہونا، اس کا تعلق چیزوں اور مال سے نہیں، اس کا تعلق تو انسان کی اپنی طبیعت سے ہے۔ سخی آدمی طبیعت اگر ٹھیک ہے یا اصلاح ہوئی بھی ہے تو پیسہ ہے یا نہیں ہے ہر حال میں وہ سخی ہے، کیونکہ جب آئے گا پیسہ تو اس سخاوت کا ظہور ہوگا، اس جذبے کا ظہور ہوگا۔ وہ یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ پیسہ اس چیز کو پیدا کر دے گا، وہ تو پہلے سے ہی ہے۔ اور بخیل آدمی بخیل ہی ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ پیسہ آئے گا تو اب بخل اس نے شروع کیا ہے، وہ پہلے سے ہی اس کی طبیعت میں ہے اور وہ نہیں خرچ کرتا چاہے پیسہ ہو یا نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ والبخیل بعید من اللہ، کنجوس آدمی اللہ سے دور، بعید من الجنہ جنت سے دور، بعید من الناس لوگوں سے دور، قریب من النار جہنم کے قریب۔ اور ارشاد فرمایا وَأَيَّدَائِنْ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، اور لوگوں بخل سے زیادہ کون سی ایسی بدتر بیماری ہے جو انسان کے سینے میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل کی وجہ سے فسق و فجور پھیلتا ہے، گناہ پھیلتے ہیں۔
تو آدمی بہت سی چیزیں جو اس کے اختیار میں ہوتی ہیں اور اپنے کام سے ضرورت سے زائد بھی ہوتی ہیں، چاہیے کہ لوگوں میں تقسیم کر دے، اور خاص طور پر جب کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو پھر تو ذرا سا غور کر لینا چاہیے کہ میرا اور اس چیز کا کیا تعلق ہے، اور معلوم ہوا کہ کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو اللہ کے بھروسے پر دے دے، کہ ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اور لے لیں گے، اللہ تعالی ہمارا بھی بندوبست کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اور اسی چیز کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا، اللہ تعالی نے بھی بتایا ہے کہ جو لوگ خدا کے ناپسندیدہ لوگ ہیں ان کا حال کیا ہے۔ ارشاد ہوا فویل للمصلین، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، تنگ وقت میں پڑھتے ہیں، جان بوجھ کے بیٹھے رہتے ہیں، جب وقت گزرنے کا آ جاتا ہے تو اٹھ کے جلدی نمازیں پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں اتنے زیادہ لوگوں کو سمجھانے والے تھے کہ آپ ان احادیث کو پڑھیں جو نماز کے متعلق ہیں تو 7 سے زیادہ جانوروں سے تشبیہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایسے کرتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ بیٹھا رہتا ہے منافق، دیکھتا رہتا ہے وقت کو، اور جب وقت ختم ہونے کے قریب آتا ہے تو اٹھ کے ایسے سجدے کرتا ہے جیسے مرغا زمین پر چونچے مارتا ہے۔ فویل للمصلین، تباہی ہے نمازیوں کے لیے، منافق جو اپنی نماز وقت سے ٹال کر پڑھتے ہیں یا قضا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیز کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو نہیں دیتے۔ برتنے کی چیز ہے کوئی بھی نہیں دیتے۔ عورتیں گھروں میں خاص طور پہ برتن الماریاں بھری ہوئی ہیں، اور اگر کبھی کسی پڑوسی کو کوئی چیز ضرورت پیش آ گئی تو خوش دلی سے نہیں دیتی۔ اس کا ایک حل یہ ہے کہ اس ناراضگی یا تنگ دلی کا اظہار نہ کیا جائے، چہرے پر ایسے اثرات نہ مرتب کیے جائیں، منہ نہ چڑھایا جائے جس سے دوسرے کو اندازہ ہو کہ یہ لوگ برا مناتے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو کرے، چاہے دل پہ کچھ بھی گزرے، تکلف سے، جبر سے، اپنی طبیعت پر جبر کر کے لوگوں سے خوشی کے ساتھ وہ چیز دے دے، بشرطے کہ اور کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور دل میں جو ہے اللہ سے دعا مانگ لینی چاہیے کہ اللہ، دل تو اپنے اختیار میں نہیں، ظاہر اپنی بس میں جو تھوڑا بہت آپ کی توفیق سے عطا کر دیے، اور جب ضرورت پیش آنے کے بعد دوسری طرف جب ضرورت پوری ہو جائے تو شریعت کا حکم ہے جب ضرورت پوری ہو جائے تو لوگوں کے برتن، لوگوں کی چیزیں واپس کرو۔ حتیٰ کہ شریعت نے یہ بتایا ہے، فقہا کہتے ہیں کہ کسی نے کسی کے گھر میں فرض کر لیجئے کوئی سالن، کوئی اور چیز کسی برتن میں ڈال کر بھیجی تو برتن کو خالی کر کے واپس بھجوایا جائے۔ اس برتن کا استعمال اپنے باورچی خانے میں کرنا درست نہیں، جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ انہوں نے ایک دیگچہ بھجوا دیا کھیر کا، کسی چیز کا، اور اب جناب یہ اپنے باورچی خانے میں ہنڈیا چڑھ رہی ہے، دیگچے میں چیزیں پک رہی ہیں، پرواہ ہی نہیں، دوسروں کا ہے بھائی، فوراً واپس بھجوانا چاہیے۔ بہتر تو سب سے اچھا وہ تھا جو کسی زمانے میں دلی والے کرتے تھے، اور وہ چاندی کے دیگچوں میں اور چاندی کے تھال میں رکھ کے کوئی چیز بھیج دیا کرتے تھے، اور عام رواج یہ تھا کہ چاندی بھی آپ کی، تھال بھی آپ کا، چیز بھی آپ کی۔ اور پھر اس کے بعد جو مسلمانوں میں تنگی کا دور آیا تو چاندی کے تھال واپس ہو جاتے تھے، اور پھر وہ دور آ گیا کہ چاندی کے تھال بھی نہیں رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتا دی کہ منع ما لا یغنی، ممکن ہے کہ آپ نے کسی ایسی چیز سے کسی کو منع کر دیا ہو جس کو فائدہ نہیں ہوا، جس کا اس کو کچھ فائدہ نہیں تھا، منع نہیں کرنا چاہیے تھا، تو تم کیسے کہتی ہو کہ یہ جنت میں چلا جائے گا؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، تربیتی جملے تھے۔ یہ اصل میں تو ہم لوگوں کے لیے
کہ اللہ تعالی اپنی طرف سے جب مال عنایت فرمائے اور جب اللہ تعالی وسعت دے تو چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ وسعت کا رویہ رکھیں،